الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأيت ربي في سكك المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بعد حمد و صلوات. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ جس عنوان سے موسوم ہے وہ عنوان بڑا دقیق قسم کا مشکل ٹاپک ہے، مشکل عنوان ہے، جس کے لیے آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ اور پورے قلبی اور دلی انہماک کے ساتھ سننا پڑے گا. موضوع ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فلسفہ تصوف. فلسفہ تصوف سے پہلے جو فلسفہ ہے یہ خود ایک بڑا مشکل اور بہت ایک دقیق قسم کا عنوان ہے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کہتے ہیں جی اس کی بات میں عجیب فلسفہ ہے یا یہ عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے. کیوں کہ وہ باتیں آپ کے ذہنی اور فکری سطوحات سے بلند ہوتی ہیں اور آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے، تو آپ کہتے ہیں جی یہ اس کا اپنا فلسفہ ہے جو کسی اور کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو فلسفہ واقعی ایک مشکل ٹاپک ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ایک بہت بڑے فلسفی تھے، اور آپ کی ڈاکٹریٹ جو ہے جس وجہ سے آپ کو ڈاکٹر علامہ اقبال کہا جاتا ہے، آپ نے ڈاکٹریٹ فلسفہ میں کی. اس بنیاد پہ کہ آپ بہت بڑے فلاسفر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور لوگوں کے ان کی باتیں تو کیا، ان کے اشعار آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. وجہ کیا تھی کہ آپ فلسفی ہونے کی وجہ سے آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ بڑے اعلیٰ معیار کی ہوتی تھی. آپ کے افکار اور آپ کے اشعار بڑے اعلیٰ معیار کے ہوتے تھے. تو فلسفہ خود ایک مشکل ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ اگر تصوف لگ جائے، فلسفہ تصوف، تو یہ اور مشکل ٹاپک ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل چیز کو دیکھ کے بندہ چھوڑ جائے. اس کو آسان انداز میں سمجھنا اور سمجھانا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے.
تو انشاءاللہ کوشش میری ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کامیابی بھی دے گا کہ اس مشکل ٹاپک کو آپ کے سامنے آسان لفظوں میں انشاءاللہ پیش کرنے کی پوری کوشش کروں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے میں نے مختلف 3 مقامات سے 3 آیات کا حصہ کچھ تلاوت کیا۔ ایک میں نے حدیث پاک تلاوت کی اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک نقل کیا ہے۔ تو اصطلاحات میں صحابی کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو گویا حدیث رسول، حدیث صحابی اور 3 آیات، یہ ہمارے خطبہ کا جو جس کو میں نے زینت بنایا ہے۔ آئیے سب سے پہلے 3 آیات اور 2 احادیث ان کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، میں انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ بھی کر لیجئے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنا چہرہ کرو گے تمہیں ہر طرف اللہ کا چہرہ ہی نظر آئے گا۔ تیسری آیہ مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، فرمایا وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے آپ کا فرمان میں نے دانستہ پہلے پڑھا ہے آیت کے بعد، کیونکہ وہ اس موضوع کے ساتھ بڑا ریلیونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا رأیت ربی فی سکک المدینہ، میں نے اپنے رب کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد حدیث رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین و جمیل صورت میں دیکھا۔ اب سامعین، ابن عربی کا تھوڑا سا پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ابن عربی ہے کون۔ شیخ محقق ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 17 رمضان المبارک 560 ہجری میں آپ مرثیہ کے علاقہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی زندگی بڑی باکمال ہے۔ آپ نے اندلس کے اندر بڑا وقت گزارا، پھر آپ تیونس میں چلے گئے، وہاں اپنے بڑے بڑے مشائخ سے اور بڑی بڑی اللہ کی کامل ولیہ جن میں خاص نام آتا ہے جو ان کو تیونس کے اندر جن سے ملاقات ہوئی، ان کا نام فاطمہ ہے، بڑی اللہ کی ولیہ تھی، وہ ان کی ماں بھی بنی اور ان کی تربیت بھی کی۔ 20 سال اس وقت آپ کی عمر تھی، اور اس کے بعد آپ نے قرآن و حدیث کو بڑے بغیر مطالعہ کے ساتھ پڑھا، قرآن کو سیکھا، حدیث کو سیکھا، اور اس کے ساتھ ولایت کے جو درجے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے نصیب فرمائے۔ آپ نے ایک بڑا عرصہ جنگل میں گزارا، رجال الغیب سے آپ کی ملاقات رہی، اولیاء سے آپ کی ملاقات رہی، اغواث اقطاب اوتاد سے آپ کی ملاقات رہی، اور پھر چلتے چلتے آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ آپ کی ایک بڑی مشہور ترین کتاب ہے تصوف پہ، فلسفہ تصوف پہ، اور لاجواب کتاب ہے، امہات الکتب میں اس کا نام آتا ہے فتوحات مکیہ۔ فتوحات مکیہ کا نام بھی فتوحات مکیہ اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کے لکھا۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک اور کتاب ہے جس تصوف میں بڑی لاجواب کتاب فصوص الحکم، کیونکہ یہ 2 کتابوں کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ ان 2 کتابوں کو پڑھے بغیر عربی زبان میں، دونوں عربی زبان میں، ان کو سیکھے بغیر ابن عربی کو جاننا اور سمجھنا اور ان کے بارے کلام کرنا یہ ناممکن ہے۔ ابن عربی شیخ محقق، شیخ اکبر، اور کمال بات یہ ہے کہ تصوف کی دنیا میں جب بھی نام لیا جائے شیخ اکبر، لفظ بولا جائے شیخ اکبر، تو اس سے مراد ابن عربی ہی ہوتے ہیں۔ آپ کا ویسے پورا نام جو ہے وہ ہے ابو بکر محمد بن عربی، ابو بکر محمد بن عربی، لیکن آپ کو اس نام سے لوگ نہیں جانتے۔ آپ کا نام محمد ابن عربی ہے، لیکن آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہے شیخ اکبر کی۔
شیخ اکبر یعنی بہت بڑے شیخ کریم، بہت بڑے اللہ کے چنیدہ برگزیدہ ولی، اور جب بھی اہل تصوف کے ہاں اور اہل یہ کتاب العلوم میں جس کا نام باقاعدہ صوفی آیا ہے، اہل صوف کے ہاں جب بھی شیخ اکبر کہا جائے گا تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ ابن عربی ہوں گے۔ اچھا، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی چونکہ زندگی ساری جو ہے وہ قرآن و حدیث فقہ کے ساتھ ساتھ زیادہ توجہ جو آپ کی رہی وہ تصوف میں رہی۔ اچھا، فلسفہ تصوف سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، تصوف کسے کہتے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ ہم فلسفہ تصوف تو سیکھتے رہیں اور یہ بھی پتہ نہ چلے کہ تصوف کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، تصوف کا لفظ جو ہے یہ صفا صاد فے الف فا، صفا یا صوف صاد واو فے، صوف سے نکلا ہے۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ، اپنی مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بنایا تھا، ایک درسگاہ بنائی تھی، اور جنہیں کہا جاتا تھا اصحاب صفہ۔ اس جگہ کا نام کیا رکھا؟ صفہ۔ اور اس کو بھی صفہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ صوف پہنتے تھے، پشمینہ، گرم لباس، گرمی ہے، سردی ہے، موٹا لباس ان کے پاس ہوتا تھا، ایک ہی وہ لباس زیب تن کرتے تھے، کیونکہ وہ سارے کے سارے فقیر لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اور انہوں نے اپنا سارا کاروبار بھی چھوڑ دیا، رشتہ داریاں بھی چھوڑ دیں، اور اپنے آپ کو سرکار کے ہاتھ پر بیعت جب کر لیا تو بیعت کا معنی بھی ہوتا ہے بیچ دینا۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو حضور کے نام پہ بیچ دیا اور کہا سرکار اب ہم آپ کے در پہ پڑے ہیں، ہم آپ کے یہاں مسجد اور اس صفہ جگہ پر ہم یہی موجود رہیں گے، دن ہو، رات ہو، شام ہو، دوپہر ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، آقا آپ کا یہ درسگاہ والا جو جگہ کا نام ہے صفہ، اس جگہ کو چھوڑ کے ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ اور واقعی کئی دن لکھا ہے مورخین نے، کئی دن گزر جاتے اصحاب صفہ کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی، لیکن یہ لوگ کہیں گئے نہیں ہیں، اس بھوک میں، پیاس میں اور اس فقیری کی زندگی میں حضور کی اسی درسگاہ میں بیٹھے رہے، جسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے جن لوگوں کو۔ اور یہی اصحاب صفہ جن کی میں نے حدیث پڑھی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے باقاعدہ طور پہ جب صفہ کا انتخاب کیا تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی رات صفہ کے بغیر نہیں گزاری، میں نے ہر رات حضور کے قدموں میں گزاری۔ تو یہاں سے صوفی کا آغاز ہو گیا۔ صوفی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد نبوی کے ساتھ جو صفہ کا چبوترا تھا وہاں سے صوفی کا آغاز ہو گیا۔ تو اس کے بعد صوفی اسے کہا جانے لگا جس نے نہ اپنے لباس کی فکر کی، نہ اپنے گھر کی فکر کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی فکر کی، نہ اپنے کھانے اور پیٹ کی فکر کی، بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ یقال لہ صوفی، تو اصطلاح میں اسے صوفی کا نام دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا نام ہے صوفی۔ وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف کر دیا اور اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے الگ تھلگ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہو گیا، یقال لہ صوفی، اسے اصطلاح میں صوفی کہا جانے لگا۔ آج تو لوگ جس کی داڑھی ہے اسے صوفی کہتے ہیں، یہ جہالت ہے ہماری۔ علامہ اقبال کو پھر کیا کہو گے؟ علامہ اقبال کو میں بہت بڑا صوفی باصفا سمجھتا ہوں، اور اس پر میرے پاس ہزاروں دلائل ہیں۔ بہت بڑا صوفی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ آج ہمارے ہاں کسی نے داڑھی رکھی ہو تو اس کو ہر ایک داڑھی والے کو مولوی کہتے ہیں، حالانکہ مولوی کا معنی ہوتا ہے مولا کی خبر دینے والے۔ سکھوں نے بھی تو داڑھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ اور انہیں کیا کہو گے؟ صوفی کہو گے؟ سکھوں کو مولوی کہو گے؟ یہ جہالت ہے اس معاشرے کی۔
یہ لا علمی ہے اس معاشرے کی۔ صوفی کی میں نے وضاحت کر دی کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ جس کی چال ڈھال کردار عمل کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا لوگوں سے ملنا لوگوں سے دور رہنا لوگوں میں جانا لوگوں سے دور رہنا لوگوں سے ملاقاتیں کرنا اور شب و روز اپنے معاملات جب اس کے سارے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے صوفی، اسے کہا جاتا ہے صوفی۔ وہ صوفی کہلانے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی صوفی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اب آئیے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ رب ذوالجلال نے ایک محفل سجائی، ایک بزم سجائی، اس میں ملائکہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ سے قرآن باقاعدہ میں الفاظ اس کے تلاوت کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فلسفہ تصوف کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی یہ آیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی آیات بار بار پڑھی ہوں گی، لیکن آج جس انداز میں آپ کو میں یہاں لے جانا چاہتا ہوں اور آنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے پہلی دفعہ سننا ہو۔ اللہ نے ایک بزم سجائی، ملائکہ وہاں موجود ہیں، اور ملائکہ سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو۔ آپ سے میں پوچھوں گا، آپ بتائیے سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ اچھا، یہ آج کی باتیں مشکل ہوں گی، کسی کو سمجھ نہ آئے تو خطبے کے بعد لائبریری میں ہوں گا، وہاں سے وہ مجھے پوچھ لے۔ تصوف کا مسائل سیکھنا بڑے مشکل ترین کام ہے، کیونکہ آپ کو زیادہ لوگ اصحاب ظاہر ملتے ہیں، اور اصحاب ظاہر کے آپ نے خطبے زیادہ سنے ہوئے ظاہر ہے، اصحاب باطن آپ کو شاید اتنے خطبات نہ ملے ہوں۔ سجدہ کس کو ہوتا ہے جی؟ اللہ کو۔ اس میں کوئی شک تو نہیں کسی کو؟ کوئی شک نہیں۔ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اور اللہ قرآن میں فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ سجدہ کس کو کرو؟ آدم کو۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ سجدہ تو رب کو ہے، سجدہ تو اللہ کو ہے، لیکن اللہ قرآن میں، اچھا کسی مولوی کی بات ہوتی، مفسر مفتی کی بات ہوتی تو کہتے جناب یہ بات ہم نہیں مانتے۔ حدیث میں کوئی بات آتی تو لوگ کہہ دیتے شاید حدیث ضعیف ہے یا حدیث کے راوی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الفاظ تو قرآن میں ہیں، مصحف شریف میں ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اور اے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے، اس لمحوں کو یاد کیجئے، پتہ چلا جب آدم کو سجدے کروانے کی باتیں ہو رہی تھی، تیرا اور میرا محبوب سارا منظرنامہ دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے تو فرمایا وَإِذْ، اور اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کیجئے۔ مولا تو فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے، اب تو خود کہہ رہا ہے ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم خدا ہے یا خدا کا بندہ ہے؟ خدا کا بندہ ہے۔ نبی بھی بندہ ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے۔ ہم اپنے نبی کو کی بشریت اور نورانیت دونوں کے قائل ہیں۔ بشریت اور نورانیت دونوں مانیں گے تو صاحب ایمان رہیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ خود فرما رہا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا۔ یہ نہیں بات کہ صرف ہم یہ کہیں کہ بات تھی بس کر دی اور اس کے بعد عمل درآمد نہیں ہوا، چلیں پھر بھی کوئی بات رہ جاتی، لیکن قرآن خود کہتا ہے فسجدوا، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اچھا جو زمین پہ شرک ہے وہ آسمان پہ شرک نہیں ہوگا؟ وہاں بھی ہوگا،
شرک تو لاہور میں، فیصل آباد میں بھی، ملتان میں بھی، پوری دنیا میں کسی کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو جو شرک یہاں پہ ہے، کیا حرم میں جا کے وہ شرک نہیں ہوگا؟ وہاں بھی شرک ہوگا۔ مدینے میں وہ شرک نہیں ہوگا؟ وہاں بھی ہوگا۔ کیا ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ تم نے اللہ کو سجدہ کرنا اور فرشتوں کو کہا ہے نہیں تم کسی اور کو سجدہ کرنا؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی کس کو سجدہ کرنا ہے؟ اللہ کو۔ ایسے ہی ہے نا جی، انسانوں بھی سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ لیکن فرمایا فسجدوا، سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا مولا، اچھا وہ بھی بات قرآن میں، ابلیس کی بات بھی اللہ نے قرآن میں کوٹ کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ خلقتہ من طین و خلقتنی من نار، تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، مٹی والے کو میں سجدہ کیسے کروں؟ اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ آدم علیہ السلام کی جو سجدے جس وقت کروایا گیا اس وقت ان کا جو ڈھانچہ تھا وہ بن چکا تھا، اور ڈھانچہ بھی کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اب ایک نے سجدہ نہیں کیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے کہا مولا میں کافروں سے کیسے ہو گیا؟ تو نے کہا سجدہ آدم کو کر، آدم کو میں سجدہ نہیں کرتا، مولا تیرے سجدے سے میں نے کوئی انکار کیا ہے؟ اصول تو یہ پھر بنتا تھا نا، اگر اللہ کو سجدہ کرنے سے شیطان انکار کرتا تو بن جاتا کافر، لیکن اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے کبھی انکار کیا نہیں۔ میں نے کہا یہ بڑی مشکل آج کا خطبہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، آپ کو بڑا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں نے کل پیر صاحب سے کہا جی میں نے موضوع بڑا مجھے شاہ صاحب نے خطرناک دیا ہے، دعا کیجئے گا، کیونکہ اس کے بعد پتہ نہیں چلتا بندہ کہاں بیٹھا اور کہاں کھڑا ہے، تو اس لیے یہ سننے والوں کے لیے بھی مشکل ہے، بیان کرنے والے کے لیے، میرے لیے بھی یہ بڑا مشکل ترین خطبہ ہے۔ اب اللہ کو اس نے انکار نہیں کیا سجدہ کرنے سے، کبھی شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، لیکن اللہ نے اسے کیا فرما دیا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، لہذا تو میری درگاہ سے نکل جا، میری بارگاہ سے نکل جا، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ کافر کیوں ہوا؟ ایک انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ آسان لفظوں میں اور میں آپ کو لے آؤں، آدم علیہ السلام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت انسان سمجھتے ہیں نا جی، انسان ہے نا جی، پوری انسانیت کے باپ ہیں، تو خود بھی ظاہر ہے آدم علیہ السلام حضرت انسان ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور نبوت کا اظہار تو کہاں پہ ہوا؟ آ کے دنیا میں ہوا۔ اس سے پہلے تو کیا ہے؟ انسانیت ہے اور آدمیت ہے۔ سجدہ نہ کیا تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ شیخ محقق ابن عربی، شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا نظریہ سمجھانے کے لیے یہ ساری میں تمہید قرآن سے باندھ رہا ہوں، تاکہ جب ان کا نظریہ میں بتاؤں تو آپ کو اس سے پہلے پتہ ہو کہ یہ قرآن کی آیات کے تحت نظریہ ہے۔ اگر پہلے میں ان کا نظریہ بیان کر دیتا تو ہو سکتا ہے آپ اس کو کہتے کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت اللہ قرآن میں فرما جو میں نے خطبے کی زینت بنائی، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، انسان کو، آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نکلا ہے خلف سے، اور خلف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا نائب ہوتا ہے، جو آپ کا نائب ہوتا ہے، جو آپ کے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے خلیفہ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفہ۔ اچھا میں نے آپ کو بہت پہلے ایک دفعہ جب سیدنا صدیق اکبر کی شان کا ایک میں پروگرام جہاں خطبہ دیا تھا اس وقت میں نے بتایا تھا خلیفہ ایک ہے، خلیفہ ایک ہے، باقی امیر المومنین ہے۔ یہ بھی شاید آپ کے لیے مشکل بات ہضم ہو، خلیفہ ایک ہے، باقی جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں۔ خلیفے صرف سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے نائب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد
جو حضور کے نائب ہوئے اور بلکہ آپ کی زندگی میں ظاہری حیات میں جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ کے رسول نے اپنا خلیفہ بنایا، اس کا نام کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کی جب طبیعت کچھ مزاج پہ گرا، تھوڑا سا کچھ گزرا اور ناسازی طبع کے پیش نظر سرکار نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو آج میرا خلیفہ بنے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے نماز کس جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھائی؟ جس جگہ پر سرکار کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے صحابہ۔ تو تمام صحابہ نے آپ کی اتباع کی، آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، کوئی ایک شخص پیچھے نہیں ہٹا۔ اور کہاں کھڑے ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جگہ پر جہاں پر سرکار خود کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہ کیا بنے؟ خلیفہ۔ کیا بنے؟ خلیفہ۔ اور خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ نائب، جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی ڈیوٹی ادا کرتا ہے۔ اب اللہ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور اپنا قائم مقام کس کو بنایا؟ انسان کو۔ کس کو بنایا ہے؟ انسان کو۔ تو پتہ چلا یہ پھر انسان کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، یہ کوئی پھر عام چیز تو نہیں ہے، یہ حضرت انسان رسول اللہ کا نائب نہیں کہا، قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ رسول اللہ کا نائب نہیں کہا، اللہ نے انسان کو کس کا نائب کہا ہے؟ اپنا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، نہ ملے تو میں ذمہ دار، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں حضرت انسان کو۔ اس کے بعد جب وہ خلیفہ نائب بنا لیا، اسی بنیاد پہ اللہ نے فرمایا چونکہ اے شیطان، اس نے یہ بات کی تھی، اعتراض کیا تھا، اس نے کہا تو مجھے کافر کہہ رہا ہے، مجھے اپنی درگاہ سے نکال رہا ہے مولا، میں نے تجھے سجدے سے تو انکار نہیں کیا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا تو نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے جس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے، جس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے۔ اب پہلا جملہ جو میں نے 15-20 منٹ پہلے آپ سے گواہی لی تھی اور پوچھا تھا، سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ پکی بات ہے نا جی، سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ اب نتیجہ میں نہیں نکالوں گا، آپ پہ چھوڑ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسری آیت، یہ آپ سوچتے رہیے گا۔ دوسری آیت میں ہم نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ آپ سارے لوگ کیوں اس طرح بیٹھے ہیں؟ آپ سارے لوگ، ابھی نماز ہوگی، سارے ایک طرف منہ کر لیں گے۔ ویسے تو ہمارے کبھی بھی ایک طرف منہ نہیں ہوئے، ایک گھر میں ساروں کے ایک طرف منہ نہیں ہوتے، کسی کا اس طرف، کسی کا اس طرف، کسی کا اس طرف۔ یہاں کیا بات ہوئی کہ کوئی جدھر سے آتا ہے، کوئی کسی برادری کا ہے، کوئی کسی کا ہے، سب ایک طرف کیوں جی؟ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے۔ رب فرماتا ہے اچھا جب منہ طرف خانہ کعبہ کے کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ خدا صرف اس طرف ہے یا دائیں بائیں بھی خدا کہیں ہے؟ میں نے کہا مشکل ہے خطبہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے۔ اچھا میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اس لیے میں نے صرف آیات ہی پڑھنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے لوگو تم جدھر بھی چہرہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور کوئی منسوخ شرسوخ بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ منسوخ آیت ہے، نہیں، قرآن میں موجود ہے، قرآن کی آیت ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی چہرہ کرو گے ادھر چہرہ اللہ کا ہی ہے۔ تو پھر اس طرف چہرہ ایک طرف ہی کیوں؟ جب ادھر ہم چہرہ کرتے ہیں منہ طرف خانہ کعبہ کے ہیں اللہ کی بندگی، تو پیچھے کیا خدا نہیں ہوتا؟ ادھر منہ کریں تو خدا نہیں ہوتا، ادھر کریں تو خدا نہیں ہوتا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بات میں یہیں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الاول، وہ ذات جب کچھ چیز نہیں تھی تب وہ تھا، وہ سب سے اول ہے۔ والآخر، جب کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر بھی وہی ہوگا۔
جب کچھ نہیں تھا پھر بھی وہی تھا، اول ہے، جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی وہی ہوگا، والظاہر، ہر جگہ پر ظاہر جو تمہیں نظر آتا ہے، ظاہر کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ نے فرمایا میری صفات میں سے یہ صفت بھی ہے، میں ظاہر ہوں، جس جس جگہ دیکھو گے وہیں وہیں خدا ہے، جس جس جگہ دیکھو گے وہیں وہیں خدا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں والظاہر، وہ ظاہر ہے، والباطن، اور وہ باطن میں بھی ہے، اندر بھی ہے۔ کسی نے کہا چھپا ہوا، کسی نے کہا اپنے من کے اندر، کسی نے کہا دل کے اندر، یہ ایک بڑی مشکل بحث ہے۔ بس میں اتنا کہہ دیتا ہوں، اندر دیکھا تو، باہر دیکھا تو، جس سمت دیکھا تو ہی تو، خلوت میں تو ہے، جلوت میں تو ہے، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ خلوتوں میں بھی اللہ تو، جلوتوں میں بھی اللہ تو، کہیں پنہا چھپا ہوا وہاں بھی تو، اور کہیں ہر جگہ عیاں اور ظاہر ہے وہاں بھی تو۔ اگر بیت اللہ میں خدا ہے تو بت خانے میں کون ہے؟ ابن عربی کی میں باتیں ساری پڑھ رہا ہوں، یہ ساری میں ابن عربی کی، میں نے کہا بڑا مشکل ترین خطبہ ہے میرے لیے، ابن عربی پڑھ رہا ہوں، ابن عربی نے یہ لکھا ہے بھائی کعبے میں خدا تو بت خانے میں کون؟ اگر گرجا گھر میں اس کے جلوے اگر ہیں تو پھر جہاں آگ دہک رہی ہے وہاں کون؟ اور اگر خدا کو صرف کعبے میں کہو گے تو رب تعالیٰ تو محدود نہیں ہو جائے گا؟ کیا رب محدود ہے یا لامحدود؟ لامحدود۔ واہ جی واہ، سلطان صاحب نے کہا تھا نا، وچے جگڑے وچے جیڑے وچے وج وچے مہانے ہو، بزرگوں نے ایسے نہیں یہ باتیں کی۔ لوگ کہتے ہیں یہ شرکیہ جملے ہیں، شرکیہ جملے نہیں ہیں، سمجھ نہیں ہے لوگوں کو، اس لیے کہہ دیتے ہیں شرکیہ جملے۔ ایک بڑا وقت رہا لوگوں نے ابن عربی پہ فتوے لگائے، ابن عربی پہ یہ کافر ہو گیا ہے، زندیق ہو گیا ہے، اس کو تو یہ تو پتہ نہیں کیا عجیب باتیں کرتا ہے۔ شیخ ابن عربی کی وہ بات میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ ساری تمہید میں نے آیات کے تحت باندھی۔ اب ابن عربی کی بات سنیے وہ کیا کہتا ہے، یہ بڑا مشکل جملہ، یہ ذرا یاد رکھیے گا۔ ابن عربی فرماتے ہیں اللہ کی صفات اس کی ذات کا عین ہے۔ دوبارہ جملہ بول رہا ہوں ابن عربی صاحب کا، اللہ کی صفات اس کی ذات کا عین ہے اور اس کی ذات اس کی صفات کا عین ہے۔ پھر جملہ سنیے، مشکل ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات اس کی صفات کا عین ہے اور اس کی صفات اس کی ذات کا عین ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی صفات بھی اللہ ہے، اللہ کی ذات بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں موجود ہے وہ بھی ذات الہی ہے، جہاں تمہیں نظر نہ آئے وہاں بھی ذات الہی ہے، مسجد میں بھی ذات الہی ہے، منبر میں بھی ذات الہی ہے، اور مینار میں بھی ذات الہی ہے، اور کہا مندر میں بھی ذات الہی ہے، چرچ میں بھی ذات الہی ہے۔ بس کسی نے مانا کسی کے نظر سے، کسی نے مانا کسی کی نظر سے۔ مولا پھر ہم حق کو کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا جس جس نے وسیلہ مصطفیٰ سے رب کو پہچانا اور رب کو مانا وہ حق تعالیٰ کو پا جائے گا۔ اب میں یہ عرض کروں، میں نے بہت پہلے ایک جملہ بولا کہ ہر طرف تو اللہ قرآن کی آیت ہے، آپ نے منہ ادھر کیوں کیا ہوا ہے؟ سب نے مغرب کی طرف۔ ہم نے جواب کیا دیں گے؟ جواب یہ دیں گے، مانتے ہیں مولا مغرب میں بھی تو ہے، مشرق میں بھی تو ہے، شمال بھی تیرے لیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ مولا مشرق بھی تیرا، مغرب بھی تیرا، شمال بھی تیرا، جنوب بھی تیرا، ہر طرف تیری ذات موجود ہے، لیکن اپنے چہرے کو مغرب کی جانب، پاکستان یہاں کی بات کر رہا ہوں، ہر علاقے کا الگ ہے، ظاہر ہے ڈائریکشن تبدیل ہے۔ مولا یہاں پر ہم کعبے کی طرف منہ کر کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے تیرے حبیب کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی بنیاد پر قرآن میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے پیارے حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی جانب اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے سرکار جب نماز پڑھاتے تھے نا بیت المقدس کی طرف،
مسجد اقصی کی طرف، تو آپ نے تانا دیا یہودیوں نے کہ جناب تمہارا تو کعبہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا تو قبلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سرکار بار بار چہرہ انور اٹھاتے، رب نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ لیا ہے، فول وجھک شطر المسجد الحرام، اے پیارے حبیب نماز کے اندر ہی چہرہ انور مسجد حرام کی جانب کر لیجیے۔ صحابہ کا چہرہ بالکل اٹھ تھا اس ڈائریکشن میں، سرکار نے ادھر چہرہ کیا، اور ظاہر جو پہلی صف تھی وہ آخری ہو گئی، جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی۔ سرکار کا چہرہ جو تبدیل ہوا سارے صحابہ نے بدل لیا۔ اس کے بعد سرکار نے پوچھا بتاؤ رب تعالیٰ نے تو ادھر چہرے کو کہا تھا ادھر کیوں کر لیا بغیر پوچھے؟ کہا سرکار اللہ تو ہر طرف ہے، ادھر منہ اس لیے کرتے تھے کہ ادھر تیرا منہ تھا، اب ادھر منہ اس لیے کیا ہے کہ تیرا منہ ادھر ہو گیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ عالی مرتبہ سامعین، وقت ہو گیا۔ ابن عربی صاحب کی جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، ابن عربی صاحب نے یہ کہا کہ اللہ اپنی صفات میں بھی ذات ہے۔ یہ جملہ بڑا مشکل ہے لیکن یاد کر لو، بڑا کام کا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عین بھی صفات کا عین ہے، اور اس کی صفات بھی ذات کی عین ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو بھی معاملات ہیں کل امر یوصل الیہ، ہر معاملہ جاتا اللہ کی طرف ہے۔ حضرت با یزید بستامی، آخری بات، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے دودھ پیا اور پیٹ میں درد شروع ہو گیا، دودھ پیا اور پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور اس کے بعد غیب سے آواز آئی با یزید ہمارے دربار میں آؤ۔ آپ دربار میں گئے، اللہ نے پوچھا با یزید میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ کہا مولا علم لے کے آیا ہوں اور توکل لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو دونوں دعووں میں جھوٹا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، کہا مولا کیسے؟ کہا میں بتاتا ہوں، تو نے رات دودھ پیا تیرے پیٹ میں درد ہوا، تو تو نے کہا درد ہوا دودھ پینے کی وجہ سے۔ تو نے کیا کہا؟ دودھ پینے کی وجہ سے درد ہوا۔ بتا درد دودھ نے دیا یا درد مالک کی طرف سے ہوا؟ تیرا رب پہ بھروسہ نہیں تھا۔ آج ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا، ہمارا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی تو کیا بات ہے، ہم تو ہر چیز میں نظر کہاں رکھتے ہیں؟ اسباب پہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ نظر اسباب پہ نہیں رکھتا، وہ نظر اصل ذات پہ رکھتا۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن ہر چیز موجود ہے، کاش کہ ہم اس کو صرف تلاوت والی بات میں نہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ مجھے افسوس ہے اپنی آج کی نسل پر، نوجوان نسل پر، انگریزی کی تو بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتی ہے۔ میں مخالف نہیں ہوں، میں خود پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، الحمدللہ پی ایچ ڈی تک میں نے خود پڑھا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن قرآن کو بھی تو پڑھو، قرآن کو بھی تو پڑھو کہ کہتا کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ میں صرف قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں اس کو حکومت دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں حکومت چھین لیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں عزت سے نوازتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے ذلت آمیز کر دیتا ہوں۔ ہر چیز کیا ہے؟ اس کے قبضہ قدرت میں۔ تو سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ابن عربی کا فلسفہ تصوف کیا ہے، جس پر بات ختم کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں ہر چیز میں، اسے کہا جاتا ہے وحدت الوجود، اور اسے کہا جاتا ہے ہماؤس۔ بڑا مشہور یہ سلوگن اور نعرہ ہے صوفیہ کا، ہماؤس۔ ہر چیز میں کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور یہی نظریہ وحدت الوجود صرف ایک ہمارے بزرگ جو ہیں ان کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ ایک نیا نظریہ لے کے آئے جسے کہا جاتا ہے وحدت الشہود، اور اس کے بانی ہیں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے علاوہ کسی اور نے اس کو نہیں چھیڑا، سب نے کہا وحدت الوجود کا نظریہ شیخ ابن عربی کا، جس کو وضاحت کے ساتھ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ میں نے عرض کیا موضوع بڑا مشکل تھا، وقت بس کلاس بڑا تھوڑا ہے، اس کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے کہ ابن عربی کے فلسفہ تصوف کو پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ یہ موضوع رکھیں گے اور اس کو مزید اور کھولیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔